أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. سورہ نحل کی آیت نمبر 90، اس پہ پہلے بھی بات ہو گئی تھی. اب اس آیت کے کچھ اور پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول یہ اجمع آیت فی القرآن، قرآن مجید میں سب سے جامع ترین آیت. ظاہر ہے کہ اس میں امر بھی ہے، نہی بھی ہے، واعظ اور نصیحت بھی ہے. تو اسی پر عمل ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. اسی وجہ سے خطبے میں اس آیت کو لیا گیا ہے. سارے خطیب خطبوں میں یہی آیت پڑھتے ہیں، اور تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی انہوں نے خطبے میں اس آیت کو کوٹ کیا تھا، حکم دیا تھا کہ اسی آیت کو خطبے میں پڑھا جائے. اس سے پہلے کچھ دوسری باتیں تھیں جن کی طرف میں اس وقت اشارہ نہیں کروں گا، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن بہرحال یہ آیت حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خطبے میں شامل فرمائی ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. عدل کیا ہے؟ عدل کا مطلب ہے حقدار کو اس کا حق دیا جائے. یہ حکم انفرادی طور پر مجھے اور آپ کو بھی ہے، اور حکمرانوں کو بھی یہ حکم ہے، اور ججوں اور قاضیوں کو بھی یہ حکم ہے. جو بھی فیصلے کرنے والے لوگ ہیں سب کو یہی حکم ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، یأمر حکم دیتا ہے عدل کا. جس کے ہاتھ میں بھی عدل اور ظلم دونوں کا اختیار ہوتا ہے اسے حکم دیتا ہے کہ ظلم نہ کرو، عدل کرو، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو چاہے بڑے پیمانے پر ہو. کچھ لوگ جو اصحاب الحل والعقد ہیں، جو باندھنے والے بھی ہیں اور کھولنے والے بھی ہیں، ان کو تو بالخصوص کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ کسی مظلوم کو اور کسی بے بس و بے کس کو ظلم کا نشانہ بنانا بہت بڑا ظلم ہے. عدل کرنے والے حدیث میں ہے علی منابر من نور یوم القیامہ. قیامت کے دن وہ ایسے ممبروں پر اور ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جو نور سے بنے ہوئے. اس لیے کہ انہوں نے عدل کیا ہے دنیا کے اندر. جب بھی ان کو موقع ملا ظلم کرنے کا بھی اور عدل کرنے، انصاف کرنے کا، انہوں نے عدل کو ترجیح دی. ظاہر ہے عدل کو ترجیح دینا آسان بات تو نہیں ہے، بہت مشکل چیز ہے. انفرادی چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی، بڑے بڑے معاملات میں بھی، چھوٹے چھوٹے معاملات میں کبھی عدل کرنا آسان ہوتا ہے، بڑے معاملات میں تو ویسے بھی مشکل ہے. کبھی چھوٹے معاملات میں بھی عدل کرنا مشکل ہوتا ہے، جس طرح بچوں کے درمیان عدل کرنا. ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول میں نے اپنے اس بیٹے کو اتنی زمین یا اتنی چیزیں میں نے دی، آپ گواہ رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں، اولاد ہیں؟ کہتے ہاں. کہتے ان کو دیا ہے؟ کہتے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ظلم پر گواہ کیوں بناتے؟ میں ظلم پر گواہ تو نہیں بنتا. سب تمہارے بچے ہیں تو ان کو بھی دے، اس کو دیتے اس کو بھی دے دو. کچھ لوگ بچوں کو تو دیتے، بچیوں کو کچھ نہیں دیتے، بلکہ زندگی میں کبھی تحفے دیتے، کہتے ہیں تمہیں آدھی دے. بھائی یہ آدھی اور پوری کی بات تو تمہاری موت کے بعد ہوگی، وہ تو میراث میں ہے. زندگی میں آپ اسے کوئی تحفہ دینا چاہے تو آپ پورا تحفہ دیتے. بچوں کے لیے ہم کتنے خرچ کرتے ہیں، بچیوں کے لیے نہیں کرتے. ٹوکتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بچوں کو نہیں ٹوکتے. بچوں سے پیار کرتے ہیں، جب وہ آتے ہیں بچوں کہتے ہیں یار دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ. ظلم ہے، ظلم. تو چھوٹے معاملات میں بھی ہمارے یہاں پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے. بچے کو گود میں اٹھاتے تو بچی کو گود میں کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہتے ہیں ہمارے روایات کے خلاف. شرماتے ہیں. جب بیٹا کو گود میں لیتے ہیں تو نہیں شرماتے، بیٹی کو گود میں لیتے ہیں تو شرماتے ہیں.
یہ خناس ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے پھر لوگ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تمہارے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات عام لوگوں کے درمیان میں ایک بات ہو, آپ سے پوچھے چلو آپ بتائیں اس میں حق کون سا ہے, آپ بتائیں حق. کوئی خبر ہوتا ہے تو خبر ہو جائے. چھوٹی چھوٹی بات. مجھے ایک بات حضرت علی کی یاد آ گئی, اگرچہ آپ اس کو لطیفہ سمجھیں گے, لطیفہ نہیں ہے. حضرت علی تو اقوام علی, فیصلے میں سب سے بڑے طاق کے طاق. یمن میں کوئی فیصلہ ہوا تھا, کوے میں کچھ لوگ گر گئے تھے, وہ بڑا لمبا ہے, وہ شاید میں نہ سمجھا سکتا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا آپ نے کیا فیصلہ کیا, میں نے یہ فیصلہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. علی تم نے کیسے فیصلہ کیا, علی تم نے کہاں سے سمجھا یہ فیصلہ؟ تعجب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک دفعہ حضرت علی راستے جا رہے تھے تو دو آدمی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یا علی امام ہمارا فیصلہ فرما دیجیے. فیصلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم دو آدمی تھے, ہم راستے جا رہے تھے تو بیٹھ گئے, کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے. تو ایک نے اپنی جو خورجین تھی یا جو اس کا جو زادراہ کے لیے جو توشدان تھا, اسی توشدان کو کھولا تو اس میں 5 روٹیاں تھیں, اس نے وہی دسترخوان پہ رکھ دی. دوسرے نے اپنا توشدان کھولا تو اس میں 3 روٹیاں تھیں, اس نے بھی دسترخوان پہ رکھ دی. ابھی ہم نے کھانے پہ بسم اللہ نہیں کی تھی کہ ایک آدمی راستے جا رہا تھا, تو ہم دونوں نے کہا آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. ہماری پشتوں میں بھی یہی عادت ہے, بلاتے ہیں لوگوں کو, اس طرح کھانا نہیں کھاتے. جو بھی راستے جاتے کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چائے پیو, کھانا کھاؤ. اب وہ تیسرا آدمی بھی آیا اور اس نے بھی ہمارے ساتھ کھانا کھایا, اور وہ 8 کی 8 روٹیاں ہم 3 آدمیوں نے کھا لی. اب جب وہ مسافر راستے جانے والا تھا, اس نے جاتے ہی 8 روپے وہیں پہ رکھ دیے کہ یہ تمہارے کھانے کی قیمت ہو گئی. میرے پاس تو روٹی نہیں تھی, آپ کی تو روٹیاں تھی. اب یہ 8 روپے میں نے 8 دینار تھے وہ ادھر رکھ دیے اور چلا, یہ تمہارے ہو گئے, تقسیم کرو آپس میں. اب جو 5 روٹیوں والا تھا اس نے اس دینار کو لے کر 6 دینار اپنے پاس رکھ دیے اور 2 اس 3 روٹیوں والوں کو دے دیے. اب جو جس کی 2 روٹیاں تھی اس نے کہا, جس کی 3 روٹیاں تھی اس نے کہا نہیں مجھے تو زیادہ دے دیں. بھائی انصاف کرو, 5 روٹیاں تمہاری ہیں, 3 روٹیاں میری ہیں. اس نے 8 روپے دے دیے تو 5 تم دے دو, 3 مجھے دے دو. وہ کہتے ہیں نہیں میں تو 2 دینار سے زیادہ تو میں نہیں دینا چاہتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اب ہمارا فیصلہ کیجیے کہ اس کی 2 دینار بنتے ہیں یا 3 بنتے ہیں. حضرت علی نے اس سے کہا کہ یہ آدمی نیک آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, تجھے زیادہ دے رہا ہے, 2 دینار تمہیں دے رہا ہے, لے لو اس سے. فیصلہ ہوگا تو پھر بات اس طرح نہیں ہوگی. اس نے کہا نہیں بس مجھے فیصلہ چاہیے. اس نے کہا فیصلہ چاہیے تو فیصلے میں تو تمہارا 1 دینار حق ہے. اس نے کہا کیسے میرا 1 دینار؟ 8 روپے اس نے دے دیے, اس کی 5 روٹیاں تھی, میری 3 روٹیاں تھی, 3 دینار میرا حق بنتا ہے. آپ کہتے ہیں 1 حق. اس نے کہا بس میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں تم 3 آدمی تھے, کل روٹیاں 5 اور 3 جمع کر کے 8 تھی. ہم ان 8 روٹیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, 3 8 24, اور ہر شخص نے گویا کہ 8 حصے کھا لیے. 24 حصے بنتے ہیں, 24 اکائیاں بنی نا, 24 اکائی شیر بن گئے. آپ شیر بناتے ہیں نا, شیر بنانے سے تو ہم رہے ہیں شیر بناتے ہیں, تو 24 شیر بنا دیے تھے اور لوگ انہیں 3. تو ایک آدمی کا پتہ تو نہیں چلتا کس نے زیادہ کھایا کس نے کم کھایا. تو چلو ہم نے سمجھا کہ ایک آدمی نے 8 شیر کھا لیے, 8 شیر کھا لیے. اب جس نے پیسے دیے اس کا تو کوئی حصہ نہیں تھا. اب تمہاری 5 روٹیاں تھی تو 5 روٹیوں سے اگر ہم اسی طرح بناتے ہیں 3 حصے تو 5 3 15, 5 والے کے 15 شیر بنے, اور 3 روٹیاں والوں کو اگر 3 میں تقسیم کرتے ہیں تو ان کے 9 شیر بنتے ہیں, اور ہر ایک نے 8 کھا لیے. 3 روٹیوں والوں کو کہا دیکھو تمہارے شیر کل تھے 9 اور تم
نے کھائے ہیں 8. ایک شیر تمہارا اس آدمی نے کھایا ہے, اس کے بنے تھے 15, اس نے کھا لیے 8, اس نے 7 کھا لیے. جو 5 روٹیوں والا تھا اجنبی نے اس کے 7 حصے کھا لیے اور تمہارا 1 کھا لیا. اب اس نے 8 روپے دے دیے, 8 دینار دے دیے, تو 7 اس کے ہو گئے, 1 آپ کا ہو گیا. اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اس نے کہا اب تو ماننا پڑے گا. میرا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی آپ نے عدل و انصاف سے کام لینا ہے, بڑی بڑی باتوں سے تو خود آپ نے انصاف سے کام لینا ہے. قتیبہ بن مسلم کا بڑا واقعہ مشہور ہے, بڑا مشہور واقعہ. کچھ لوگ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے پہلے ولید کا زمانہ. تاریخ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ غالباً وہ ولید کا زمانہ تھا. بہرحال قتیبہ بن مسلم جو بہت بڑے فاتح ہیں, جنہوں نے یہ شمالی وسط ایشیا کی تقریباً وہ ترکستان اور سندھیان تک کے پورے علاقوں کو انہوں نے فتح کیا. جب انہوں نے سمرقند کو فتح کیا تو سمرقند والے شکایت لے کر مرکز آ گئے. تمہارا مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم کسی ملک پر, کسی علاقے, کسی شہر پر حملہ کرتے ہو تو تم ہمیں بتا دیتے ہو تو یا جزیہ قبول کر لو, یا صلح کر لو, یا مسلمان ہو جاؤ, یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب تمہارے جنرل قتیبہ بن مسلم نے تو ہمیں سوتے میں پکڑا, ہم بیدار میں تو تمہاری فوجیں ہماری گلی کوچوں میں پھر رہی تھی. تو اسلام کے طریقے کے مطابق تمہارا حملہ نہیں ہوا, لہٰذا ہمیں انصاف دیا جائے. تو وہیں پہ جو شمالی علاقوں کا جو قاضی تھا جمع بن حاضر الباجی, اسی کے سامنے مقدمہ آیا اور ایک طرف وہ غیر مسلم آ کے بیٹھ گئے اور دوسری طرف مسلمانوں کا جو سب سے بڑا جرنیل تھا قتیبہ بن مسلم وہ بیٹھا. اس سے پوچھا گیا بتاؤ, یہ لوگوں سے پوچھا گیا آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ ہمارا یہی ہے کہ آپ نے اسلام کے مطابق ہمارے اوپر حملہ نہیں کیا, ورنہ اگر آپ ہمیں بتاتے تو ہم تیاری کر کے آپ ہمیں نہیں بچھاڑ سکتے تھے, نہیں ہرا سکتے تھے, آپ ہمارا ملک نہیں قبضہ کر سکتے تھے, آپ نے تو ہمیں سوتے میں پکڑا. تو قتیبہ بن مسلم سے پوچھا بتاؤ ان لوگوں کی بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک کہتے ہیں, میں نے تو ایسا ہی کیا. ایسا کیا تو ایسا کرنا میرے ملک کے لیے ضروری تھا, فتح کے لیے ضروری تھا. اب جمع بن حاضر نے فوراً فیصلہ سنا دیا کہ آپ نے غلط کیا, آپ نے غلط کیا, آپ جا کر اپنے فوجوں کو وہیں سے واپس بلائیں. بس دعا ہو گئی اور قتیبہ بن مسلم اڑ گئے اور وہیں پہ جا کر اپنے فوجوں نے منادی کر دی, اعلان کر دیا کہ سمرقند فتح کرنے سے پہلے جن مورچوں میں تم تھے ان مورچوں کو واپس آ جاؤ, چھوڑ دے اس علاقوں کو. اور مسلمان لوگ, سمرقند کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ گھوڑے واپس جا رہے ہیں اور بادل اٹھ رہے ہیں, گرد غبار اٹھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں عام لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے مورچے پھر خالی کر دی, فتح کیا ہوا شہر دوبارہ مسلمانوں نے واپس کر دیا. اچھا, پھر وہ روتے دھوتے اپنے پادریوں کو اور اپنے جو ان کے عیسائی تھے وہ لوگ, ان کے سامنے آ گئے کہ یار یہ لوگ تھے, ان کو حق تھا کہ ہمارے اوپر حکومت کر دے. ایسے لوگوں کو ہم نے خواب میں اپنے تاریخ میں کبھی پڑھا نہیں ہے, ایسا عدل انصاف کا تو ہم نے کبھی سنا نہیں ہے. واپس آ کر ان کی منتیں کرنے لگے کہ آپ ہی کو حق ہے, آپ آئیں اور ہمارے ملک پر قبضہ کر دیں, ہم اپنے ویسے آپ کو دے دیتے ہیں اپنا ملک. اور ان پادریوں میں سے بھی کئی لوگ کلمہ پڑھتے تھے, کہتے تھے کہ مسلمان اسی کو کہتے ہیں, عمل کو, کردار والے کو. پچھلے دن میں بھی میں نے کردار پر بات, صرف باتوں سے نہیں. لوگ ہمیں کہتے تانے دیتے ہیں, یہ تو بہت پرانی مثالیں ہیں. میں نے غالباً 1917-18 کی مثال بھی آپ کو دی تھی, آج بھی کلیات اقبال میں موجود ہے. محاصرہ ادرنا وہ آج کل بھی ترکی ہی کا ایک حصہ ہے, جہاں پہ مسلمانوں کا جو سپاسالار تھا شکری پاشا, اور اس پر جو یوگوسلاویا کی فوجوں نے حملہ کر کے اس کو شہر میں محصور کر دیا. سارے راستے جو ہے وہ بند ہو گئے, رسد کے راستے. مسلمان فوج کھانے پینے کے لیے مجبور ہو گئی. تو شکری پاشا نے اعلان کیا کہ یہاں پہ جو یہودی عیسائی ہیں اور جنہوں نے اپنے تہخانوں میں کئی چیزیں چھپائی ہیں, کھانے پینے کی کا سامان چھپایا, وہ نکالے اس کو. فوج بھوکی ہے اور فوج کو کھانے پینے کی ضرورت ہے, باہر سے رسد بند ہے. اور جس وقت مفتی شہر نے یہ فتویٰ, یہ بات سنی, تو علامہ اقبال کے بقول
گرما کے مثل سائقہ طور ہو گیا. جس طرح طور پر ایک سائقہ گرا تھا, آسمان سے بجلی گری تھی, ایسی بجلی کون دی اس کے منہ سے اور اس کی زبان سے. اچھا, مسلمان غیر مسلم کے مال پر قبضہ کرے گا, مسلمان بھوک کو مرے گا, فوجی بھوک کو مرے گا, لیکن کسی غیر مسلم کی یا مال کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اور پھر شرطی پاشا مجبور ہو گیا اقبال کے بقول, مسلم خدا کے حکم سے مجبور ہو گیا اور واپس کر دیا وہ سارا مال. ٹھیک ہے, ہم مریں گے, بھوکے مریں گے, لیکن مسلمان کافر کے مال کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. پچھلے دنوں, پچھلے ہفتے کی بات ہے, آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں. فلپائن میں تحریکیں چل رہی ہیں مسلمانوں کی, پوری دنیا میں چل رہی ہیں, فلپائن میں بھی چل رہی ہیں. کچھ علاقے وہاں پہ دو تین علاقے ایسے ہیں یا مسلمانوں کی اکثریت ہے. فلپائن کی حکومت چاہتی ہے کہ وہاں کے مسلمانوں پر دہشت گردی کے الزامات لگا کر ان کو پھانسی چڑھائے. اسی طرح ایک مقدمے میں 5 جوان پکڑے گئے اور ایک بدھ مت والا, مت کا مطلب مذہب, بدھ مذہب والا ایک جو جج تھا, اس کے سامنے مقدمہ آیا. اور وہ بدھ مت والے جرگہ لے کر اس کے پاس آئے کہ ان لوگوں کے بارے میں ہم نے آپ سے درخواست کرنی ہے, جرگہ پہ ہم آئے ہیں کہ ان کو پھانسی چڑھاؤ. تم ایسے بھی جج ہو, تم سے کون پوچھتا ہے, اور تم پھانسی دے دو گے تو پھانسی چڑھیں گے. اس نے کہا میں تو عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کروں گا. اور عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے کے بعد جب اس نے کی تو ان بدھ مت کے جو بخشو تھے انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے, اور تم نے ان لوگوں کو رہا کر دیا, تم قتل کر دیں گے. جج نے آ کر جب فیصلہ سنایا, دیکھا کوئی گواہی ان کے اوپر نہیں تھی, کوئی کیس ان پر بنتا ہی نہیں تھا, ویسے مفت میں پکڑے گئے تھے. اور جب اس نے دیکھا کہ کوئی گناہ ان کا ثابت ہی نہیں ہوا, اس نے فوراً اس کی رہائی کا حکم دیا کہ میں تو ان کی رہائی کا حکم دیتا ہوں, ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں, کوئی انہوں نے غلطی نہیں کی, کوئی دہشت گرد نہیں ہے, یہ عام مسلمان ہے جن کو پکڑا گیا ہے, اور ظلمن اس کو پکڑا گیا. اور پھر جب اس کو پتہ چلا کہ یہ لوگ مجھے ماریں گے تو اس کے پاس پسٹل تھا, اور پسٹل پہ اپنے آپ پہ فائر کر کے اپنے آپ کو زخمی کر دیا. اس کا یہی تھا خیال تھا کہ میں اس سے پہلے اس نے کہا کہ اگر یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ مجھے ماریں گے, اس لیے کہ میں نے عدل کے مطابق فیصلہ کیا, تو قبل اس کے کہ یہ لوگ مجھے مارے میں خود اپنے آپ کو مارتا. اب اسپتال میں وہ ہے اور وہ بصحت ہے, وہ ٹھیک ہو رہا ہے. اب وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ پر کیوں فائرنگ کی, اس لیے فائرنگ کی کہ وہ لوگ مجھے مار رہے تھے. اب اگر وہ مومن ہوتا, مجھے یاد بات آتی ہے جب مولانا مودودی پر پھانسی کا حکم ہوا نا, تو ایک دفعہ کالی کوٹری میں ان سے یہ لے گئے, شلوار ہے وہ یہ لے گی, تو مولانا عبدالستار خان نیازی کہتے ہیں انہوں نے ہمیں وہ دھوتیاں دی گئی کہ مولانا مودودی نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہو, انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ شلوار ہے نہ استعمال کرو, یہ دھوتی استعمال کرو. کہتے ہیں میں نے مولانا کو کہا ان لوگوں کو خطرہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں جو ناڑا ہوتا ہے, کبھی ناڑا اپنے گلے میں ڈال کر جھول نہ جائے اور اپنے آپ کو خودکشی نہ کرے. تو کہتے ہیں مولانا ایسے کھلکھلا کر ہنسے نا, کہتے ہیں یہ تو بڑے بے وقوف لوگ, اتنے بے وقوف ہیں, کسی کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے اور وہ مفت کی موت اپنے آپ کو مارتا ہوگا اور پھانسی اپنے گلے میں پھندا ڈال کر وہ خودکشی کرتا ہوگا, ایسا بے وقوف بھی کوئی ہوگا. ہم تو شہادت کی تمنا کے لیے یہاں پہ آئے. کہتے ہیں میں تو مولانا کے حوصلے پر حیران ہوا, یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے. لیکن بہرحال چونکہ اس بیچارے کو ایمان اور اسلام کا علم نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھا تاکہ وہ لوگوں کو بتائے کہ دنیا کہاں پہ یہ مذہبی پیشوا جو اپنے آپ کو مذہب کے علم بردار سمجھ رہے, بدھ مت والے, انہوں نے وہاں پہ کیا کیا, اراکان میں کیا, اب یہاں کیا کر رہے ہیں. پوری دنیا دیکھے کہ مسلمانوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے. اب بھی کچھ لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل, اور ہمارے مسلمان بھی دہشت گرد کی راہیں الاپتے ہیں. دیکھتے نہیں ہے کہ اسی لفظ کے پیچھے کون سی خباثت چھپی ہوئی ہے, کون سا ظلم چھپا ہوا ہے, بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے. کس عدالت نے, کس انصاف نے. بہرحال مسلمان کو تو عدل کا علمبردار ہونا چاہیے, چاہے دوسرے عدل کرے یا نہ کرے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, تم ان لوگوں کے بارے میں بھی عدل کرو جو تمہارے ساتھ ظلم کرتے ہیں, اور جو تمہارے ساتھ ظلم نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی عدل کرو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.